learning Quran together. بسمillah الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 221۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنن وہ ایمان لے آئیں، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ جو مشرکہ عورتیں اپنے شرک پر قائم ہوں ان سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی مشرکوں سے رشتہ حرام ہے۔ اس حکم میں اہل کتاب کی عورتیں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ سورہ المائدہ آیت 5۔ حدیث سے بھی نکاح کی اجازت ثابت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ابن کثیر۔ ولا آمتن اور البتہ لونڈی مؤمناتن مومنہ خیرن بہتر ہے من مشرکاتن مشرکہ عورت سے ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگیں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ مومنہ عورت بدصورت بھی ہو وہ حسین اور مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ آیت کا یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا۔ ان کے پاس ایک سیاہ لونڈی تھی، ایک دن اس پر ناراض ہوئے اور اسے ایک تمانچہ مارا، پھر گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟ بولے موحد ہے، نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ فرمایا ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں میں کرا دیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ شرف نسب قائم رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا متاع یعنی سامان ہے اور دنیا کا بہترین مال و متاع نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم 3649۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ حکم عام ہے کہ مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کریں۔ تنکحوا کا مطلب ہے تم یعنی مرد اپنے نکاح نہ کرو، اور تنکحوا کا مطلب ہے تم اپنی عورتوں کے نکاح کر کے نہ دو۔ یہاں نکاح کے بارے میں اس اصول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن مومن خیرن بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے ولو اگرچہ اعجبکم وہ تمہیں اچھا لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ایمان ایسی خوبی ہے کہ ایک غلام کو بھی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے چاہے وہ بدصورت ہو۔ مومن غلام مشرک اور حسین اور مالدار مرد سے بہتر ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا ذکر کیا جو مسلمان عورت کے مشرک کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں پائی جاتی ہے۔ اولئک یدعون الی النار وہ اپنے قول سے اپنے اعمال سے اور اپنے حالات سے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ رہنے والا خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخرت میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری 5090۔ واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی طرف بلاتا ہے، باذنہ یعنی اپنی توفیق سے اور اس کے آسان کرنے سے یا اس کی قضاء اور اس کے ارادے سے۔ وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ علم عطا کرتی ہیں جسے انہوں نے بھلا دیا تھا، اور اللہ کی آیات اطاعت اور فرما برداری سکھاتی ہے جن کی وجہ سے پھر اللہ کی جنت اور مغفرت حاصل ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں۔ حیض کے بارے میں مسلمان یہ وضاحت چاہتے تھے
کہ عورتوں سے کس طرح تعلق رکھا جائے جیسا کہ ان دنوں سے پہلے تھا، یا مکمل طور پر الگ ہو جائیں جیسے یہودی کیا کرتے تھے۔ کل آپ کہہ دو ہوا وہ اذن اذیت ہے، فاعتزلوا الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ یہ ایک نجاست ہے اور حکم دیا کہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ اذن سے مراد گندگی بھی ہے اور بیماری بھی، کیونکہ اس حالت میں عورت صحت کی بنسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز اسے معاف ہے، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے اس پر۔ روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اسے معاف نہیں ہیں بلکہ بعد میں اس کی قضا دینا واجب ہے۔ سوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان پورے کر سکتی ہے۔ وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی۔ اس کے بارے میں یہودیوں میں غلط فہمی پائی جاتی تھی، وہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہودیوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حیض ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اور بعضوں نے کہا، ان میں ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل کی عورتوں پر بھیجا گیا۔ امام بخاری نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب عورتوں کو شامل ہے، صحیح بخاری۔ ولا اور نہ تقربوہن، ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ اس حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا، پھر جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا اللہ نے تمہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جس کے استعمال سے روکا تھا، حیض بند ہو جانے کے بعد اس کی اجازت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے قوم لوط والا فعل کیا یا کاہن کے پاس گیا، تو اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا۔ جامع ترمذی 135۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت رکھتا ہے، المتطہرین، بہت پاک رہنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے مستقل توبہ کرتے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو شرک سے بھی پاک رہتے ہیں اور پانی سے حسی طہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا، تو آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی تمہارے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ کھیتی اگنے کی جگہ اولاد پیدا ہونے والا مقام ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنے کھیت میں وہیں سے آؤ۔ یہ تعلق با مقصد ہے، اس تعلق سے آئندہ نسل کو برقرار رکھنا ہے۔ اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کی فطری بناوٹ کے مطابق اور فطری طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہر مرحلے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور وہ کھلے اور چھپے سے باخبر ہے۔ وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنی جان کے لیے، یعنی نیکیوں کا کام کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ازدواجی تعلق کے بارے میں ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم، یقیناً تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو۔ اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت اور خدا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث ہوگا۔ ایک دن اس کے پاس جانا ہے، وہاں تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی حدود کا خیال رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی قیامت کے دن اس کے پاس پہنچو گے، پھر وہ تمہارے اعمال سے تمہیں رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال صالح کی جزا بھی دے گا۔ وَبَشِّرِ، اور خوشخبری دے دے، الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، جو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیتے ہیں۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے ہر حکم پر ایمان لاتا ہو۔ ولا، اور نہ، تجعلوا اللہ، تم بناؤ اللہ کو، عرضۃً، آڑ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ نہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، اور نہ تم تقوی کرو گے، وتصلحوا، اور صلح کراؤ گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کا کام نہ کرو گے،
بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری، لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ تمہارے ہاتھ آ جائے، کیونکہ ایک غلط قسم پر اڑے رہنا گناہ ہے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی اگر کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لو تو اسے توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھا لے اور اس کے بعد اسے محسوس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے تو قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکام سے نہیں روکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی کو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا۔ اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کھائے گا۔ پھر اس کے لیے مسئلہ ظاہر ہو گیا تو اس نے کھا لیا۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور بہتر بات پر عمل کرے۔ صحیح مسلم 4271۔ تو کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسے یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یعنی برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ قسم کو توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ ہے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، انسان جو کہتا ہے وہ سنتا ہے، اس سننے کا شعور انسان کو برا کہنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان جو کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، وہ قسم اٹھانے والوں کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ قسم کسی نیک مقصد کے لیے کھائی ہے یا پھر کوئی برا مقصد تھا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغوی ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں۔ لغو سے مراد باطل ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کا اپنے گھر میں یہ قول ہے کہ اللہ کی قسم، اور کیوں نہیں اللہ کی قسم وغیرہ۔ تو اس قسم کی قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی مواخذہ۔ ولیکن اور لیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما بوجہ اس کے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، وہ اس وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پکڑ دلوں کے افعال پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کی باز پرس کرتے ہیں جو دلی ارادے سے کھائی جائیں۔ واللہ اور اللہ غفور بے حد بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، اس شخص کو بخش دیتا ہے جو توبہ کے ذریعے اس کی طرف آتا ہے۔ حلیم، جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے معاملے میں وہ حلم سے کام لیتا ہے، اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اپنے حلم کی بنا پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اپنے بندے پر قدرت رکھنے اور اپنے سمیع ہونے کے باوجود وہ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔